السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شارز حسن۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی جناب شمشاد مانگڑ صاحب۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ جو ایک معاملہ تھا جو ہم نے عوام تک پہنچایا تھا کہ جعلی ڈپٹی چیئرمین نیب جو گرفتار ہوئے تھے، اس کیس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے، اس بارے میں ہم آج جاننا چاہیں گے۔ السلام علیکم مانگڑ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر، یہ جو جعلی ڈپٹی چیئرمین نیب گرفتار ہوئے تھے، اس کیس میں کیا پیش رفت ہے؟ اچھا، اس میں تو میں آپ کو بتاؤں جی، پیش رفت یہ ہے، اکرام اللہ خان جو جعلی ڈپٹی چیئرمین نیب تھا، اس کی ضمانت ہو گئی تھی۔ اچھا، ضمانت ہو گئی تھی، ضمانت میں باہر آ گیا، لیکن یہ چونکہ ہم اس کو کور کر رہے ہیں پاکستان میڈیکل ویٹرنری کونسل کے حوالے سے، ٹھیک ہے، چونکہ وہاں پہ جو اکرام اللہ خان ہے، اس کا بھائی وہاں پہ غیر قانونی طور پہ ڈپٹی رجسٹرار بھرتی ہوا ہے۔ اچھا، یہ بھی میں نے قوم کو بتایا، عوام کو بتایا کہ یہ زرق خان جو ہے ڈپٹی رجسٹرار پی وی ایم سی جب بھرتی ہوا تو 9 ستمبر کو جب وہ نوٹیفکیشن ہوا، 9 تاریخ کو ڈاکٹر اکرم جو پی وی ایم سی کے صدر ہیں، ان کو گولیاں لگتی ہیں اور پھر وہ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں شام تک، لیکن اس روز نوٹیفکیشن بھی ہو جاتا ہے۔ چلے جی، نوٹیفکیشن ہو گیا، حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ موت و حیات کی کشمکش میں تھے، ان کو گولیاں ٹانگوں میں لگی ہوئی تھیں۔ پھر وہ ہاسپٹل چلے جاتے ہیں، ہاسپٹل میں 13 تاریخ کو 4 امیدواروں کا انٹرویو ہوتا ہے، یعنی 4 امیدوار جو ہیں، جن میں زرق خان بھی ہے اور 3 دوسرے ہیں راولپنڈی اسلام آباد کے، ان کو سرکاری گاڑی میں ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے ڈاکٹر اکرم کے پاس، وہاں پھر ان کا انٹرویو ہوتا ہے اور وہاں پہ سلیکشن ہو جاتی ہے زرق خان کی۔ اب یہاں اس کے سیکٹری ہیں پی وی ایم سی کے بریگیڈیئر امجد حسین صاحب۔ اچھا، پروفیسر ارشاد صاحب نے ایک لیٹر لکھا، وہ جو معلومات تک رسائی کا قانون ہے اس کے مطابق، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ جی یہ زرق خان کس طریقے سے ڈپٹی رجسٹرار بھرتی ہوا ہے، اس کا نوٹیفکیشن بھرتی کے لیے جو ہوا وہ کیسے ہوا، پھر اس کا انٹرویو جو ہوا وہ کیسے ہوا، یہ ساری ڈیٹیل مجھے دیں۔ یعنی ان کے ریکیورمنٹ جتنی بھی ہوئی ہے ان کی ساری ڈیٹیل، ریکروٹمنٹ جو ہوئی ہے مجھے ساری ڈیٹیل چاہیے اس کی، ٹھیک ہے، کہ کب اس کو بلایا گیا، کب اس کو لیٹر لکھا گیا، پھر اس کا انٹرویو کہاں کہاں ہوا۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ لیٹر انہوں نے لکھا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ امجد حسین صاحب کو، جو سیکٹری ہیں اس کے اور رجسٹرار بھی ہیں پی وی ایم سی کے۔ اچھا، اب انہوں نے یا تو ان کو وہ لیٹر ملا نہیں، عملے نے ان کو پہنچایا نہیں، کیونکہ زرق خان جو ہے نا بڑا استاد آدمی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے بریگیڈیئر امجد حسین تک وہ پہنچنے نہ دیا ہو لیٹر جو ہے۔ اچھا، اس کا ایک مقررہ ہوتا ہے کہ 10 دن ہوتے ہیں، کہ 10 دن کے اندر اگر وہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت جواب نہ دیا جائے تو پھر جو مدعی ہوتا ہے اس کے پاس حق ہوتا ہے کہ وہ انفارمیشن کمیشن کے پاس اپیل میں چلا جائے۔ انہوں نے 10 دن جو ان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا، سوری۔ 10 دن کے بعد جو پروفیسر ارشاد صاحب ہیں، انہوں نے اپیل دائر کی انفارمیشن کمیشن میں کہ جناب میں نے ایک لیٹر لکھا، اس کا یہ مجھے جواب نہیں دے رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف دال میں کچھ کالا ہے بلکہ ساری پوری دال ہی کالی ہے، پوری دال ہی کالی ہے۔ تو اب اس اپیل کی سماعت ہوگی، اس میں یہ پیش رفت ہے کہ زرق خان کو کیسے بھرتی کیا گیا۔ بریگیڈیئر امجد حسین صاحب جو ہیں، ویسے یہ ایک اچھی پیش رفت ہے کہ تاکہ چیزیں مزید کھلیں، سامنے آئیں۔ جی، اصل میں ہمارے اداروں میں آپ کو پتہ ہے نا، میرٹ کی جو دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، جس طرح قابل لوگوں کو ہم حوصلہ شکنی کرتے ہیں، ان کا حق مارتے ہیں، بالکل، یہ زرق خان نے دیکھے نا، اب اس کو انلیگل طریقے سے بھرتی کیا گیا۔ اب یہ تو بریگیڈیئر امجد حسین صاحب بھی بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سی قوت تھی، کس نے ان کو مجبور کیا۔ اور یہ ڈاکٹر اکرم صاحب، ان کے خلاف دیکھیں، ڈاکٹر اکرم، ارشد اور اسسٹنٹ ہے وہاں کے رحمان، ان کے خلاف پرچہ بھی موجود ہے ایس این جتوئی صاحب کا۔ اب دیکھیں پولیس، دیکھیں I-9 والی پولیس جو ہے ان کو گرفتار نہیں کر رہی۔ میں تو میری تو سمجھ سے بالا تر ہے، نہ انہوں نے ضمانت کروائی ہے، نہ انہوں نے جناب علی کوئی ایسی کوئی قانونی شیلٹر حاصل کیا ہے، دندناتے پھر رہے ہیں۔ اب تک تو تینوں کو گرفتار ہونا چاہیے تھا نا، ڈاکٹر ارشد کو بھی گرفتار ہونا چاہیے تھا اور ڈاکٹر اکرم کو بھی گرفتار ہونا چاہیے تھا، لیکن اور وہ اسسٹنٹ جو ہے رحمان، اس کو بھی گرفتار ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اس کے پیچھے کئی ایسی قوت کا کار فرما ہے کہ جو پولیس کو بھی روک رہی ہے، جو معلومات دینے سے بھی گریزاں ہے اور ان کو اپیل میں جانے پہ مجبور کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ ایک بندہ، یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنے گھر پہ سرکاری نمبر لگوا لیں۔ جی، یہ جو موصوف ہیں زرق خان اور ان کے بھائی
اکرام اللہ خان اور ایک تیسرا ان کا بھائی ہے رمضان پتہ نہیں کیا ہے، مجھے ایگزیکٹ نام نہیں یاد، انہوں نے اپنے گھر پہ سرکاری نمبر لگوایا. وہ سرکاری نمبر سے پہلے انہوں نے احسن جتوئی کو کال کی تھی کہ میں ڈپٹی چیئرمین نیب سہیل ناصر بول رہا ہوں. اور میری ان سے بات ہوئی جناب احسن جتوئی سے، انہوں نے کہا یار میں تو سمجھا کہ واقعی یہ ڈپٹی چیئرمین نیب ہی بول رہے ہوں گے. تو میں نے تو ان کو بڑے پروٹوکول سے بات کی، ان کے لیکن ہاتھ یا تو بہت دور تک پھیلے ہوئے یا ان کے پاس جو ہے نا پیسے کی پاور ہے. مگر صاحب آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ جو کام انہوں نے کیا ہے اسپیشلی سرکاری نمبر والا، یہ اتنا آسان کام بھی نہیں ہے، اتنا آسان کہ کوئی نہیں ہے. کر لے آسانی سے. ڈیفینیٹلی ان کے ہاتھ بڑے لمبے، کرپشن میں بڑے لمبے ہاتھ ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ I9 پولیس جو ہے نا حقائق سارے جانتی ہے جی خاموش بیٹھی، لیکن ان کے قدم کسی نے روکے ہوئے ہیں. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے بالکل ہو کہ سکتا چمک نے روکے ہوں، یہ بھی چمک نے ہو سکتا ہے کسی پاورفل آدمی نے روکے ہوں. میری معلومات یہ تھی کہ یہ چیئرمین نیب جناب جنرل ریٹائرڈ جو نذیر بٹ صاحب ہیں ان کے علم میں بھی آ چکا ہے. پھر یہ جو ڈپٹی چیئرمین نیب سہیل ناصر صاحب ہیں جو اصل ہیں جی ان کے علم میں بھی آ چکا ہے. اور نیب اس سلسلے میں خود بھی کارروائی کا ارادہ رکھتا ہے. نہیں تو اگر کارروائی کا ارادہ رکھتا ہے تو جب ان کو ضمانت ملی ہے ڈپٹی جعلی چیئرمین کو، ہاں جی. ٹھیک ہے، تو جو بیل تھی اس بیل میں رکاوٹ نہیں یہ بنے، حالانکہ قانون ہے وہ بن سکتے تھے، ان میں بننا چاہیے تھا. بننا چاہیے میں تھا، تو ضمانت ہی نہ انہیں دیتے نیب. یار یہ مسئلہ تو یہی ہے میرے بھائی کہ ملزمان جو ہے نا عدالتوں سے ریلیف حاصل کر لیتے ہیں. اور اس میں اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ جج صاحب نے اس کی ضمانت کیوں لی ہے. کوئی نہ کوئی قانونی حکم ہوگا نا ایسا. دیکھیں جب پولیس کا موقف کمزور ہو، جب مدعی ادارے جو ہیں ان کا موقف کمزور ہو تو پھر عدالتیں ضمانت لے لیتی ہیں. بالکل. اگر ان کا پراسیکیوٹر، نیب کا پراسیکیوٹر یا نیب کا کوئی وکیل وہاں پہ پیش ہو سکتا کہ جناب اس نے تو پتہ نہیں کتنی وارداتیں کی. اب مجھے جو پتہ چلا ہے کہ انہوں نے اسی گاڑی کے ذریعے جعلی وزیر بن کے بھی مختلف لوگوں کو ڈرایا دھمکایا. انہوں نے ایک جج کا نام بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کا نام بھی مبینہ طور پہ استعمال کیا ہے. اب یہ ساری چیزیں جو ہے کون کھولے گا؟ ایس ایچ او I9 نے کھولنی ہے، تفتیشی نے کھولنی ہے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے سامنے ایس ایچ او کمزور پڑ گئے ہیں اور تھانہ I9 پولیس جو ہے وہ ان کے سامنے کمزور پڑ گئی ہے. چاہے جائے کہ ان کے اختیار، حالانکہ دیکھیں کھلا دن دیہڑے جعلی اس نے واردات کی ہے. گاڑی پہ ریوالونگ لائٹ نہیں لگا سکتا، سبز نمبر پلیٹ نہیں لگا سکتا، جھنڈا نہیں لگا سکتا. تو لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پولیس کی یوں خوف زدہ ہے. یا تو پولیس کو بریگیڈیئر امجد صاحب نے نہ کہیں کہا ہو کہ بس بھائی بس. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو PVMC کے صدر ہیں ڈاکٹر اکرم خان جن پہ حملہ ہوا تھا وہ انہوں نے بھی روکا جا سکتا ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ بریگیڈیئر امجد صاحب اگر آپ اپنا موقف دینا چاہیں تو ہم حاضر ہیں، ہم آپ کے دفتر آ جائیں گے کیمرہ لے کے. بہت اچھی بات آپ اور صدر صاحب جو ہیں PVMC کے صدر ڈاکٹر اکرم صاحب، اگر آپ اپنا موقف دینا چاہیں ہم اس کے لیے بھی حاضر ہیں. ڈاکٹر ارشد جو ہیں جن کے خلاف پرچہ ہے احسن جتوئی صاحب کا، وہ بھی اگر موقف دینا چاہیں، جنہوں نے یہاں سے 3 اپنے الگ سے پاکستان ویٹرنری کونسل سے اپنے 3 کالج بنا لیے ہیں، وہ ان کو بھی موقف دینا چاہیے. جو اسسٹنٹ ہے جس کا FIR میں نام ہے اس کو موقف دینا چاہیے. اب ضمانت ہو گئی ہے جعلی ڈپٹی چیئرمین نیب کی، اس کو آنا چاہیے کہ بھائی میرے پہ آپ کیوں الزام لگا رہے ہیں، میں اس کے سامنے FIR رکھوں گا تاکہ عوام کو پتہ چلے. لیکن چونکہ چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے اور کیمرے پہ جب وہ آ کے بات کریں گے ظاہر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی چیزیں وہ ایسی بھی بول دیں گے جو تا یاد پھر ان کے ساتھ چلیں گی. لیکن ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. اگر واقعی ڈاکٹر اکرم صاحب جو ہیں وہ اس معاملے میں بے گناہ ہیں، ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، یار مجھے یہ تو بتا دیں کہ ایسی کون سی ایمرجنسی سی کہ ہاسپٹل میں آپ کو پلستر لگا ہوا ہے اور آپ 4 بندوں کا انٹرویو کر رہے ہیں. یہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے نا. اور جس دن آپ کو گولیاں لگی ہیں اسی دن آپ ان کو سمن کر رہے ہیں کہ جی انٹرویو کے لیے بلا رہے ہیں، آپ ان کا لیٹر بھیج رہے ہیں. تو کوئی نہ کچھ تو ہے نا جس کی پردہ داری ہے. خیر مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو جتنا بھی کیس ابھی تک آپ نے یا میں نے سٹڈی کی ہے، باقی تو لازمی بات ہے اب عدالت بیچ میں پڑ گئی ہے، پٹیشن بھی دائر ہو گئی ہے، چیزیں کھلیں گی آہستہ آہستہ. لیکن اس سارے کیس میں ایک خفیہ کردار ہے جس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں یا وہ بہت پاورفل بندہ ہے. اس خفیہ کردار تک پہنچنے کی ذمہ داری جیسے آپ نے ابھی کہا یا تو SHO I9 کی ہے، تفتیشی کی ہے، یا پھر جو چیئرمین اصل
جالینی اصل چیئرمین نیب ہے، نیب کا ادارہ ہے، وہ پہنچ سکتے ہیں ان تک کہ بھئی یہ کون ہے جو خفیہ بیٹھا ہوا ہے اور اس سارے کیس کو مینیپولیٹ کرے. پولیس کے بھی قدم روکے ہوئے. بہت شکریہ شمشاد مانگڑ صاحب. ناظرین اس کیس میں مزید کیا پیش رفت ہوگی، کیا حقائق سامنے آئیں گے، انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے جائیں گے. ایس ایچ بنگش کو اور شمشاد مانگڑ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.